أكبر الله أكبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی ہیں، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان آیات کو اور ان احکامات کو مخصوص زمانے کے مخصوص لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، احادیث مبارکہ، وہ بھی صحابہ اکرام کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کی راہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے نوجوان وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں۔ بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بہت ساری جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کی بات مانیں۔ ایک تو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 40 صفیں سابقہ امتوں کی ہوں گی، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں، ان کی امتوں کی، ان میں سے جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کی صفیں 40، اور جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے جنت میں جائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کی صفیں 80 ہوں گی۔ اب 80 صفیں ہم یہ کہیں کہ میرا تعلق مکتبہ فکر دیوبند کے ساتھ ہے، تو لہٰذا صرف دیوبند والے ہی جنت کے اندر جا سکتے ہیں، دوسرے جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تو اکیلے ان کی 80 صفیں نہیں بنتی۔ ایسے ہی دوسرے مکتبہ فکر والے وہ کہیں کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، دوسرے جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہر مکتبہ فکر کو الگ الگ اٹھا لیا جائے تو کسی کی بھی 80 صفیں نہیں بنتی۔ یہ ساری امت مسلمہ ہے، یہ ساری کی ساری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر ہے، سارے کے سارے مسلمان ہیں، سب کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، سب کے سب اللہ رب العزت کے قرآن کو لیتے ہیں، سب کے سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات کو لیتے ہیں، اور سارے کے سارے ایمانیات میں متحد ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، موت ہے، ان ساری چیزوں میں متفق ہیں۔ کچھ جزیات ہوتی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، وہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، ان اختلافات کی وجہ سے آج کا نوجوان پریشان ہو کر جو بنیاد ہے دین کی، جو اساس ہیں دین کی، جن کے اوپر اسلام کے بندے کے ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ